کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ نمبر صرف حساب و کتاب کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیچھے حیرت انگیز راز بھی چھپے ہوتے ہیں؟ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں نمبرز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاقات ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک ان میں قدرت کی نشانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی تاریخ میں بعض نمبرز کو خاص اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ 7، 19 اور 40۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ نمبرز بار بار ذکر ہوئے ہیں۔ کائنات کی تخلیق میں بھی نمبرز کی اہمیت دکھائی جا سکتی ہے۔ سورج، چاند اور زمین کی گردش مخصوص پیمانوں پر منحصر ہے، جو کہ ایک خاص ترتیب میں ہے۔ اسی طرح انسانی نسل میں بھی نمبرز کا ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ علم اعداد یا نیومرولوجی کے ماہرین کے مطابق ہر نمبر کی ایک مخصوص توانائی ہوتی ہے جو انسان کی شخصیت اور اس کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کی اوراق پلٹیں تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے متعلق ایک اہم سوال کا سامنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کس طرح آپس میں شادیاں کیں اور انسانوں کی نسل آگے کیسے بڑھی۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات میں واضح وضاحت ملتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تاکہ انسانوں کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھیں، یعنی ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حمل میں پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا۔ یہ ایک خاص نظام تھا جو اس وقت رائج تھا تاکہ انسانوں کی آبادی بڑھے اور خاندانوں کا توازن برقرار رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے مشہور دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل بھی تھا۔ اس واقعے کی بنیاد دراصل ایک نکاح کا مسئلہ تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق قابیل اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قابیل کی شادی کسی اور جڑواں بہن سے ہونی تھی، لیکن وہ اس فیصلے کو قبول نہ کر سکا۔ اس ضد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور یوں دنیا میں پہلا قتل وقوع پذیر ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق سکھاتا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو وہ گمراہی اور تباہی کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہی قابیل کے ساتھ ہوا، جس کی سزا یہ ہوئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک مجرم کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی رہی اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے زمین پر بسنا شروع کیا۔ ان میں سے کوئی نیک لوگ تھے اور جو اللہ کے قریب رہے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں اور صالحین کی ایک طویل فہرست شامل ہے، جن میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم عطا کیا تھا اور وہ انسانوں کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ وقت گزرتا گیا اور انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو حق کی راہ دکھائیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ معروف ہیں۔ ان تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا، اللہ کی عبادت کرو اور برائی سے بچو۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اعداد کا ذکر مختلف مذاہب میں بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں 19 کا ذکر ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نمبر قرآن کے موضوعاتی نظام کا ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح 7 کا نمبر بھی کئی بار ذکر ہوا ہے، جیسے کہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ہفتے کے 7 دن۔ یہ تمام باتیں ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہیں کہ چاہے وہ اعداد ہوں یا تاریخ، سب کچھ اللہ کے مقرر کردہ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں اور ان سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے تاکہ وہ اس دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ سکیں اور حق کے راستے پر چل سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اعداد کے پیچھے کچھ راز ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی شادیاں اور ان کا طرز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو سکتی ہے۔